بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. آئی ایم عبدالباسط یور انگلش ٹیچر. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج 11 مئی 2021 ہے اور آج کی ڈائری کے مطابق ہم ڈائریکٹ انڈائریکٹ اسپیچ کے حوالے سے پڑھیں گے. اس سے پہلے پریویس لیکچرز میں یعنی فرسٹ راؤنڈ میں ہم نے ٹینسز کے حوالے سے پڑھا اور پیسو وائس کے حوالے سے پڑھا. اسی طرح سے سیکنڈ راؤنڈ میں بھی ٹینسز اور پیسو وائس کے حوالے سے پڑھا ہے. اب تھرڈ راؤنڈ میں ہمارے ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ شامل ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، ڈائریکٹ انڈائریکٹ بہت زیادہ امپورٹنس کے حامل ہیں اور یہ آپ کو 10th میں بھی کام آئیں گے اور اس کے بعد فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں بھی ایون کہ اس سے ریلیٹڈ جو کریکٹ سنٹینسز ہیں یعنی کریکشن کہ جو ایم سی کیوز میں سنٹینسز ہیں اس میں بھی آپ کے یہ بہت زیادہ کام آئیں گے. لہٰذا آپ نے ڈائریکٹ انڈائریکٹ کے جتنے بھی لیکچر آج سے جو سٹارٹ ہو رہے ہیں ان کو آپ نے باقاعدگی سے دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے، کیونکہ یہ ایک چین پروسیس سے ریلیٹڈ ڈائریکٹ انڈائریکٹ اسپیچ ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک لیکچر بھی آپ کا درمیان سے اسکپ ہو جاتا ہے، اسپیشلی شروع کے جو 3-4 لیکچر ہیں، تو پھر آپ کو ان کو سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل ہو سکتی ہے. لہٰذا آپ نے تسلسل کے ساتھ ان لیکچرز کو توجہ دھیان سے سننا ہے اور سمجھنا ہے. اب ہم چلتے ہیں ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ اسپیچ کے آج کے لیکچر کی طرف. ڈائریکٹ اسپیچ کہتے ہیں بلا واسطہ کلام کو اور انڈائریکٹ اسپیچ کہتے ہیں بالواسطہ کلام کو. یعنی جب بولنے والے کے الفاظ کو بغیر کسی تبدیلی کے ایز اٹ از آگے بیان کر دیا جائے یا اس کو لکھ دیا جائے، اس کو کہتے ہیں ڈائریکٹ اسپیچ یعنی بلا واسطہ کلام. جب بولنے والے کے الفاظ کو کچھ تبدیلیوں کے ساتھ آگے بیان کیا جائے یا لکھ دیا جائے تو اس کو انڈائریکٹ اسپیچ کہتے ہیں یعنی بالواسطہ کلام. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں کسی کی کہی ہوئی بات کو، وہ کہتا ہے میں کل لاہور جاؤں گا. اب یہ بلا واسطہ کلام ہے یعنی ڈائریکٹ اسپیچ ہے، کہنے والے کی بات کو ایز اٹ از آگے بیان کر دیا. اب اس کے برعکس جب انڈائریکٹ انداز سے بیان کیا جائے گا تو وہ یوں ہوگا، ہی سیز دیٹ ہی ول گو ٹو لاہور ٹمورو، یعنی وہ کہتا ہے کہ وہ کل لاہور جائے گا. اب ڈائریکٹ اسپیچ میں وہ کہتا ہے میں کل لاہور جاؤں گا، انڈائریکٹ اسپیچ میں وہ کہتا ہے وہ کل لاہور جائے گا. تو اب یہ تھوڑی سی تبدیلی آ گئی ہے. اب اس کو ذرا یہاں ایگزامپل سے بھی آپ سمجھ لیں. دیکھیں ڈائریکٹ اسپیچ کی جو ایگزامپل ہے، دے سیڈ کاما پھر انورٹڈ کاماز وی ور گوئنگ آن فٹ، انورٹڈ کاماز آخر میں آ جائیں گے. تو دے سیڈ وی ور گوئنگ آن فٹ. اب یہ ڈائریکٹ اسپیچ ہے، اس میں جو کہنے والا ہے وہ یہ ہے اور اس کی جو کہی گئی بات ہے وہ انورٹڈ کاماز کے اندر بیان کی گئی ہے، وی ور گوئنگ آن فٹ، بغیر کسی تبدیلی کے. اب اسی بات کو جب انڈائریکٹ انداز سے بیان کیا جائے گا تو سیم سنٹینس ہے. اب آپ دیکھیں، دے سیڈ دیٹ دے ہیڈ بین گوئنگ آن فٹ. اب یہ دیکھیں، دے سیڈ کاماس کو ختم کر کے دیٹ آ گیا، وی کی جگہ دے آ گیا، ور کی جگہ ہیڈ بین آ گیا، گوئنگ آن فٹ. تو یہ تبدیلیاں جو ہے انڈائریکٹ اسپیچ میں رونما ہو جاتی ہیں. تو اس کو ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ اسپیچ کہتے ہیں. اب اس میں آپ دو اور باتیں اچھی طرح سے نوٹ کر لیں کہ اس ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اسپیچ میں، ڈائریکٹ اسپیچ میں دے سیڈ ایک حصہ ہوتا ہے انورٹڈ کاماز سے پہلے اور دوسرا ہوتا ہے انورٹڈ کاماز کے اندر. جو انورٹڈ کاماز سے پہلے ہوتا ہے اس کو رپورٹنگ اسپیچ کہا جاتا ہے، یعنی جو کہنے والا ہے بات اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے. اور جو انورٹڈ کاماز کے اندر حصہ ہوتا ہے جیسے وی ور گوئنگ آن فٹ، اس کو رپورٹڈ اسپیچ کہا جاتا ہے جس میں کہنے والے کی بات کے بارے میں بتایا جاتا ہے. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ذہن میں رکھیے گا. بار بار رپورٹنگ اسپیچ اور رپورٹڈ اسپیچ کا تذکرہ آئے گا. رپورٹنگ اسپیچ انورٹڈ کاماز سے باہر والا حصہ، رپورٹڈ اسپیچ جو انورٹڈ کاماز کے اندر والا حصہ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، تو یہ ہوئی ڈائریکٹ اسپیچ اور انڈائریکٹ اسپیچ، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ڈائریکٹ اسپیچ میں کہنے والے کے الفاظ کو ایز اٹ از بیان کر دیا جاتا ہے یا لکھ دیا جاتا ہے، اور انڈائریکٹ اسپیچ میں جو کہنے والے کے الفاظ ہیں ان کو کچھ تبدیلیوں کے ساتھ بیان کر دیا جاتا ہے۔ اب ڈائریکٹ انڈائریکٹ میں جب ہم ڈائریکٹ سینٹینس کو انڈائریکٹ میں تبدیل کرتے ہیں تو کچھ تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں۔ وہ کون سی تبدیلیاں ہیں؟ اب یہ دیکھیں کائنڈز آف چینجز۔ سب سے پہلی جو تبدیلی کرتے ہیں ہم ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ کے سینٹینس کو بناتے ہوئے، وہ ہے چینج آف پروناؤن۔ سب سے پہلے پروناؤنس کو تبدیل کرتے ہیں ہم، اس کے بعد چینج آف ٹینسز، ٹینسز کی تبدیلی رونما ہوتی ہے، اور تیسرے نمبر پر چینج آف سرٹن ورڈز ہیں، مخصوص الفاظ کی تبدیلی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے بنیادی تبدیلیاں یہی ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ کائنڈز آف سینٹینسز کو دیکھتے ہیں کہ آیا وہ اسرٹیو ہے، انٹروگیٹیو ہے، آپریٹیو ہے یا ایکسکلیمیٹری ہے، تو پھر اس حساب سے مزید تبدیلیاں رونما آتی ہیں، لیکن یہ بیسک تبدیلیاں ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں ان تبدیلیوں کے حوالے سے جو پہلی تبدیلی ہے وہ ہے چینج آف پروناؤنس۔ تو پروناؤنس کے حوالے سے سب سے پہلے ہم پروناؤن ٹیبل کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے، کیونکہ یہ پروناؤن ٹیبل بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس کو اچھی طرح سے آپ نے سمجھنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے اور اس کو ذہن نشین کرنا ہے، کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ جو پہلی بنیادی تبدیلی ہے چینج آف پروناؤنز وہ ہوگی۔ اگر یہی غلط ہو گئی تو پھر ظاہری بات ہے آگے بھی جو ہے وہ سلسلہ غلط ہی چلے گا آپ کا، سینٹینس کو ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ میں کنورٹ کرتے ہوئے۔ تو چینج آف پروناؤن کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تین قسم کے پروناؤن ہوتے ہیں۔ نمبر 1 فرسٹ پرسن پروناؤنس، نمبر 2 سیکنڈ پرسن پروناؤنس، نمبر 3 تھرڈ پرسن پروناؤنس۔ اب یہ جو تینوں پروناؤنز ہیں ان کے پھر 3 کیسز ہوتے ہیں۔ پہلے سبجیکٹیو کیس، دوسرا پوسیسو کیسز، اور تیسرا آبجیکٹیو کیسز۔ 3 قسم کے پروناؤن ہو گئے، فرسٹ پرسن پروناؤن، سیکنڈ پرسن پروناؤن، تھرڈ پرسن پروناؤن۔ تینوں پروناؤن کے 3 کیسز ہو گئے، سبجیکٹیو کیسز، پوسیسو کیسز اور آبجیکٹیو کیسز۔ اب فرسٹ پرسن پروناؤن کو دیکھتے ہیں۔ فرسٹ پرسن پروناؤن میں شامل ہے آئی، اس کے پوسیسو کیس مائی اور اس کا آبجیکٹیو کیس می، آئی مائی می ہو جائے گا۔ اس کے بعد اسی فرسٹ پرسن پروناؤن میں وی شامل ہے، وی، آور، اس۔ تو یہ دو جو پروناؤن ہیں آئی اور وی، یہ فرسٹ پرسن پروناؤن سے بلانگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ پرسن پروناؤن جو ہے وہ ایک ہی ہے، یو، یور، یو، یہ سیکنڈ پرسن پروناؤن ہو گیا۔ یہ اس کا سبجیکٹیو کیس، یہ پوسیسو کیس اور یہ آبجیکٹیو کیس ہے۔ اور تھرڈ پرسن پروناؤنز جو ہیں یہ 4 ہیں۔ نمبر 1 ہی، ہز، ہم، شی، ہر، دے، دیئر، دیم، اٹ، اٹس، اٹ۔ یہ تھرڈ پرسن پروناؤنز ہیں۔ یہ اس کے سبجیکٹیو کیسز، یہ پوسیسو کیسز اور یہ آبجیکٹیو کیسز ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو رو ہے یہ سبجیکٹیو کیسز کی ہے، آئی، وی، یو، ہی، شی، دے، اٹ۔ سبجیکٹیو کیسز کیا ہوتے ہیں؟ وہ پروناؤن ہوتے ہیں جو سینٹینسز کے اندر بطور سبجیکٹ اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ جیسے اس ایگزامپل میں دیکھیں، ہی پلیز کرکٹ، تو یہاں پر جو ہی ہے یہ ایز اے سبجیکٹ یوز ہو رہا ہے اس سینٹینس کے اندر۔ اسی طرح سے ہی پلیز کرکٹ، وی پلے کرکٹ، یو پلے کرکٹ، ٹھیک ہے، دے پلے کرکٹ۔ تو اس طرح سے یہ بطور سبجیکٹ جو ہے وہ سینٹینس کے اندر اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ جبکہ جو پوسیسو کیسز ہوتے ہیں یہ سینٹینس کے اندر کسی چیز کے حوالے سے اپنی ملکیت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے دس از مائی بک، اب یہ مائی جو ہے یہ پوسیشن شو کر رہی ہے بک کے حوالے سے کہ یہ میری کتاب ہے۔ دس از مائی بک، دس از آور بک، دس از یور بک، دس از ہز بک، دس از ہر بک۔ سمجھ آئی؟ تو اس طرح سے یہ پوسیسو کیسز جو ہیں وہ ملکیت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔
اور جو آبجیکٹیو کیسز ہوتے ہیں وہ سنٹینس میں بطور آبجیکٹ اپنا رول پلے کرتے ہیں. فار ایگزامپل دے ہیلپ اس، انہوں نے ہماری مدد کی. اب یہاں پہ اس جو ہے بطور آبجیکٹ استعمال ہو رہا ہے. دے ہیلپڈ اس، دے ہیلپڈ می، دے ہیلپڈ یو، دے ہیلپڈ ہم. تو اس طرح سے ڈیئر اسٹوڈنٹ اس پروناؤن ٹیبل کو آپ نے اچھی طرح سے ذہن نشین کرنا ہے، کیونکہ اس کے فوراً بعد نیکسٹ لیکچر میں جب ہم پروناؤن کی تبدیلی کے حوالے سے بات کریں گے تو پھر اسی طرح سے ہوگا کہ اگر رپورٹڈ اسپیچ میں فرسٹ پرسن پروناؤن آ جائے تو وہ کیسے چینج ہوگا، سیکنڈ پرسن پروناؤن آ جائے تو وہ کیسے چینج ہوگا، تھرڈ پرسن پروناؤنز آ جائیں تو وہ کیسے چینج ہوں گے، اور سبجیکٹیو کیس آ جائے تو وہ کس کے مطابق چینج ہوگا، پوسیسو کیس آ جائے تو وہ کس کے مطابق چینج ہوگا، اور آبجیکٹیو کیس آ جائے تو وہ کس طرح سے چینج ہوگا. تو یہ سارا پروناؤن ٹیبل آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فرسٹ پرسن پروناؤن کون سے ہیں، آئی وی، پھر ان کے آگے کیسز آئی مائی می وی آر اس، وی آور اس. اور سیکنڈ پرسن پروناؤن کون سے ہیں، ایک ہی ہے یو. تھرڈ پرسن پروناؤن کون سے ہیں، یہ. سبجیکٹیو کیسز کون سے ہیں، آئی وی یو ہی شی دے اٹ. پوسیسو کیسز کون سے ہیں، مائی آور یور ہز ہر دیئر اٹس. اور آبجیکٹیو کیسز کون سے ہیں، می اس یو ہم ہر دیم اٹ. تو یہ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ آج کے لیکچر سے ریلیٹڈ ہماری بات، جو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے ذہن نشین کرنا ہے، یاد کرنا ہے، بار بار پریکٹس کرنی ہے، تاکہ آنے والے لیکچرز میں جب ہم مزید تبدیلیوں کے حوالے سے پڑھیں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکل نہ ہو. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے سمجھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.